پیارے امیر اہل سنت، ہمارے یہاں پنجاب میں یہ نظام رائج ہے کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے، تو اس میں بتائیے کیا یہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن کریم اگر برکت کے لیے تو ہم بھی رکھتے ہیں، مسجد میں بھی لوگ چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تو برکت کے لیے دلہن کے سر پہ رکھنا اچھی چیز ہے قرآن کریم، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا مقصد تو تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اسے سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ اس کے مقصد میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، بھلائی والا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اسی کو کوئی یوں پیش نظر رکھ کر کہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ بے پردہ عورتیں بھی قریب میں موجود ہوتی ہیں، یا وہاں پر کچھ دیر پہلے گانے چلے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بس جو ہے نا وہ دلہن کو رخصت کر کے سائے کے اندر اپنے دل کو منا لیے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کے سائے کے اندر دلہن کو رخصت کر رہے ہیں، اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو گفتگو کرتے ہیں اور اس انداز میں پھر اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہر طرح سے باعث سے برکت ہے، اس کو دیکھنا، اس کو چھونا یہ بھی برکت والا ہے، اور اس کو چومنا تو حضرت فاروق اعظم وغیرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے، تو آنکھوں سے کوئی لگائے تو سر پہ رکھے، سینے سے لگائے، تو یہ سب کیا ایک احترام کے انداز ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے اور پرانے رائج ہے۔ اب کوئی مزید بھی احترام کا طریقہ نکلتا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو روکا اس سے بھی جائے گا نہیں، درست ہوگا۔ یوں مطلب قرآن کریم میں ہے تو برکت، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ بھی ہے، اور بے شک اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو ہے ہمارا قرآن کریم تو رہنما ہے۔ تاہم اگر کوئی چومتا ہے، اب میں سمجھو کہ کوئی پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ ہے بیچارہ، کوشش کرتا نہیں پڑھ پاتا، تو اب کیا اس کو مجبور کریں گے کہ پہلے پڑھنا سیکھ، پورا بعمل ہو جائے، اب اٹھا کے سر پہ رکھ، یہ تو نہیں کہا جائے گا ظاہر۔ اب رہ کے اگر معاذ اللہ وہاں کوئی ڈھول ڈھمک کے بج رہے ہیں تو یہ تو عام طور پہ مسلمان ایسے موقع پر تو احترام کرتا گیا، اذان بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں، کام اچھا ہی ہے، تو واقعی اس میں اگر کوئی معاذ اللہ میوزک کا سلسلہ ہے، ڈھول بج رہے، تو یہ تو بند کرنا چاہیے احترام کے لیے بھی، اور یہ ایسا بند کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے کہ تو ہیں گناہ کے کام، چاہے خوشی کے موقع پر آپ ڈھول بجائیں یا غم کے موقع پر، ہے تو گناہ کا کام، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بے پردگی یہ تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے شادی میں ہو یا موت میت میں ہو، تو جو مطلب وہاں اس وقت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو واقعی اس کی تو مذمت کی جائے گی، لیکن آپ کوئی بے پردہ عورت ہے وہاں بالفرض، کچھ مرد بھی ہیں، تو اب قرآن کریم اگر کسی دلہن کے سر سے گزارا گیا تو اس پر کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی لوگ اپنے گناہ کے کام میں مشغول ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب آپ گناہ گار ہو جائیں گے؟ مسجد کے پاس ڈھول بجتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، مسجد کی دکانیں کرائے کی ہوتی ہے، میوزک چل رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ایسی حالت میں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ روک دیا جائے گا کہ نہیں نماز مت پڑھو، پہلے اس کو بند کرو؟ واقعی اس کو بند ہونا چاہیے اور مستقل بند ہونا چاہیے، نہ کہ نماز کے لیے، نہ کہ قرآن کے احترام کے لیے، بند ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اب ہر گھر میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں تشریف فرما ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا اب قرآن کریم یہاں مت رکھو، گھر میں قرآن شریف تو ہوتا ہے تو گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، غلط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اب یہ قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم جو تشریف فرما ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس گھر سے گناہ رخصت ہو جائیں گے۔